اللہ تبارک و تعالی نے اہل منافقت کے بیان میں ایک بنیادی بات یہ واضح فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی کا خریدنا یعنی ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، حق کے بدلے باطل خرید لیا، یعنی باطل کو حق پر ترجیح دی، یعنی بدی کو نیکی پر ترجیح دی، یعنی کفر کو اسلام پر ترجیح دی، جھوٹ کو سچائی پر ترجیح دی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اور دنیاوی مفاد کو اللہ کے دین پر ترجیح دی۔ ایسے لوگوں کی نسبت قرآن مجید فرما رہا ہے کہ گویا انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ہدایت کو ترجیح دیتے، اللہ کے دین کی راہ پر چلنے کو ترجیح دیتے، نیکی، حق اور خیر کو اپناتے، مگر انہوں نے بدی، باطل اور شر کی راہ کو اپنایا، اور اللہ کے دین اور اللہ کی رضا کی بجائے یہ دنیاوی مفادات کے بندے بن گئے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی یہ تجارت، انہوں نے سودا کیا، انہوں نے یہ کاروبار کیا، تجارت کی، یہ خیال کر کے کہ اللہ کے دین کی راہ کی طرف جائیں گے، ایمان کی دعوت پر لبیک کہیں گے اور نیکی کی راہ پر چلیں گے تو شاید گھاٹا ہوگا، شاید ہمیں مفاد نہیں ملے گا، شاید ہمیں دنیاوی مناصب، دنیاوی مقاصد اور دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے میں دشواری ہوگی۔ سو انہوں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو چھوڑ دیا، دنیاوی مفاد کی خاطر اللہ کی رضا کو چھوڑ دیا، اور شارٹ کٹ کرنا چاہا کہ ہم دنیا کے مفاد کو حاصل کر لیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو سودا کیا یہ واقعتاً گھاٹے کا سودا تھا، اس سے نفع کی بجائے انہیں نقصان پہنچا۔ وہ نقصان دو طرح کا ہے کہ دنیا میں بھی بالآخر یہ سودا ان کی ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگا، دنیا میں بھی بالآخر یہ تجارت اور یہ کاروبار ان کے لیے گھاٹے اور خسارے کا باعث ہوگی۔ ممکن ہے چند روز کے لیے وہ دنیاوی ظاہری منافع سے خوش ہوتے پھریں، ممکن ہے چند روز کے لیے وہ دنیا کی جھوٹی لذتوں اور دنیا کی جھوٹی راحتوں اور آسائشوں کی بنا پر، دنیا کی جھوٹی دولت اور اقتدار کی بنا پر، دنیا کے جھوٹے مفادات کو حاصل کر کے ممکن ہے وہ بغلیں بجاتے پھریں، وہ خوش ہوتے پھریں، وہ سر دھنتے پھریں، وہ اکڑتے پھریں، وہ مست ہوتے پھریں اور سمجھیں کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ مگر فرمایا فما ربحت تجارتہم، نہیں ان لوگوں کو غلطی ہے، اس دنیا میں بھی یہ سودا ان کی تباہی، بربادی اور ذلت و رسوائی کا باعث ہوگا کہ لوگوں 4 دن کی عزت، 4 دن کی کرسی، 4 دن کی دولت، 4 دن کی سلطنت، 4 دن کا اقتدار اور 4 دن کے جھوٹے مفادات اور منافع، ان کے حرص اور لالچ میں اپنے دین کو برباد نہ کرو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اپنے ضمیر کا سودا نہ کرو، اللہ کی راہ سے نہ ہٹو اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف پشت نہ کرو، بلکہ انہیں نظر انداز کر کے دائمی نفع کا سوچو، دائمی مفاد کا سوچو، دائمی فائدے کا سوچو، اور دائمی فائدہ فقط اللہ کے دین کی رضا کے لیے تن من دھن لٹا دینے میں ہے، ایمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے دنیاوی حرص اور لالچ کو ٹھکرا دینے میں ہے۔
اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی حاصل کرنے کے لیے دنیاوی مفادات کی طرف پشت کر لینے میں ہے۔ اور فرمایا وما کانوا مہتدین، اور ایسے لوگ پھر ہدایت نہیں پایا کرتے، ہدایت نہیں پایا کرتے۔ یہ دنیاوی روش بیان کی جا رہی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ آج یہی سودا کر رہے ہیں، ہدایت دے کر گمراہی لے رہے ہیں، اور گمراہیوں میں اب اس کو میں اطلاق کروں موجودہ صورتحال پر، کیا بولیے موجودہ صورتحال پر، تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ کے سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی ایک طرف ہے نیکی کا چناؤ اور ایک طرف ہے بدی کا چناؤ۔ نیکیوں میں بھی درجات ہوتے ہیں اور بدی میں بھی درجات ہوتے ہیں، مگر آج انسان کی سوچ، سیاسی رہنماؤں کی سوچ، اور الا ماشاء اللہ دین اور مذہب کی تبلیغ کا نام لینے والوں کی سوچ، الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر دنیاوی سوچ یہ ہو گئی ہے کہ وہ بدی کو رد کر کے خالصتاً نیکی کی طرف بڑھنے کی بجائے بدیوں میں سے کسی بدی کا انتخاب کرنے میں اپنی عافیت سمجھتے۔ سوچ اتنی پست ہو گئی، انسان اپنی سوچ کے اعتبار سے اتنا نیچے چلا گیا کہ اس کے اندر نیکی کی طرف قدم اٹھانے کی جرأت پیدا نہیں ہو رہی، حق اور خیر کی طرف بڑھنے کا حوصلہ پیدا نہیں ہو رہا، چونکہ حق کی طرف مشکلات نظر آتی، نیکی کی راہ میں مصائب نظر آتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کی راہ میں دشواریاں نظر آتی، اور اس کا دل دشواریوں کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، مصائب اور آلام کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، چونکہ اس راہ پر حملے، اس راہ پر عداوتیں، اس راہ پر سازشیں، اس راہ پر تہمتیں، اس راہ پر مخالفتیں، اس راہ پر رکاوٹیں، اس راہ پر مزاحمتیں، اور انسان ان کا سامنا کرنے سے گھبراتا، حوصلہ ہار جاتا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بجائے نیکی کی راہ پر جانے کے کسی نہ کسی بدی کے اندر اپنی عافیت محسوس کرتا، شر سے ڈرنے کے لیے شر سے پناہ لیتا، شر سے بچنے کے لیے شر کے پاس جا کر پناہ لیتا، ایک گنڈے کے ظلم سے بچنے کے لیے دوسرے گنڈے کے پاس جا کر پناہ مانگتا، ایک ڈاکو اور چور سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے ڈاکو اور چور کے گھر جا کر عافیت مانگتا ہے کہ اے چور مجھے اس چور سے بچا لے، اے ڈاکو اس بڑے ڈاکو سے بچا لے، اے جیب تراش مجھے اس جیب تراش سے بچا لے۔ ہائے ہائے وہ وقت آ گیا کہ ناداں تو چور سے بچنے کے لیے چور کے پاس جا کر پناہ ڈھونڈتا ہے، کاش تیرا ایمان اتنا مضبوط ہوتا کہ تو ہر چور کو ٹھکرا دیتا اور چور سے بچنے کے لیے فقط نیکی کے پاس جاتا، خیر کے پاس جاتا، دین کے پاس جاتا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس جائیں گے، سنیں گے، ایک اعصابی جنگ ہوگی، یہ پروپیگنڈا کر دیا جائے گا اچھی طرح، اخبارات میں، ٹی وی پر، رسائل میں، زبانوں پر، ہر جگہ یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا، اور جو کیا جاتا رہا ہے کہ جی بڑے شیطان کو مارنے کے لیے چھوٹے شیطان سے مل جاؤ، بڑی برائی کو مٹانے کے لیے چھوٹی برائی کا ساتھ دو، یہ ہے یہ نہیں زبان کی؟ بڑے شیطان کو مارنے کے لیے چھوٹے شیطان کے ساتھ دو، اور یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اس بڑے شیطان کو مارتے مارتے چھوٹا شیطان اس سے بھی بڑا شیطان ہو چکا ہوگا۔ جو چھوٹا شیطان خود کو سمجھتا ہے اور بڑے شیطان کو مارنے کے لیے عوام کی مدد مانگتا ہے، اسے معلوم ہے اور عوام کو جان لینا چاہیے کہ وہ بڑے شیطان کے مرنے سے پہلے پہلے یہ اس سے بھی بڑا شیطان بن چکا ہوگا، اور بڑی برائی بٹنے سے پہلے پہلے یہ اس سے بھی بڑی برائی بن چکی ہے اور بن چکی ہوگی۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ایک ہٹے گا تو یہ بڑا شیطان خود بن چکا ہو، بڑی برائی خود بن چکی ہوگی،
پھر انہی میں سے اور چھوٹے شیطان پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ قبیلہ ایک ہے اور وہ ہے مفاد پرستوں کا قبیلہ۔ کیا؟ اجارہ داروں کا قبیلہ، لٹیروں کا قبیلہ، بددیانتوں کا قبیلہ، خزانہ لوٹنے والوں کا قبیلہ، عدل اور انصاف کی دھجیاں اڑانے والوں کا قبیلہ۔ انہیں اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، انہیں ایمان سے کوئی محبت نہیں ہے، انہیں غریب عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، انہیں نظام مصطفیٰ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ پجاری فقط اپنے مفاد کے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان دھوکہ بازوں کے پردے بے نقاب کر دیے جائیں، ان کے چہرے بے نقاب کر دیے جائیں، غریب کو بتا دیا جائے کہ تمہارا دشمن کون ہے اور ہمدرد کون ہے، اور ادھر مسلمان کو بھی بتا دیا جائے کہ دھوکے باز کون ہے اور مخلص کون ہے۔ یہ عظیمت کی راہ ہے۔ یہ تبھی آئے گا جب ہم برائی کے سودے کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں، فقط نیکی والا سودا کر لیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال ایسی جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی، آگ روشن کی، اور جب اس آگ کے روشن ہونے سے پورا ماحول جگمگا اٹھا، پورا ماحول روشن ہو گیا، منور ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کا نور یعنی ان کا اجالا اور ان کی روشنی چھین کر لے گئے، یعنی انہیں اس نور اور روشنی سے محروم کر دیا گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يَبْصِرُونَ، اور وہ اندھیریوں میں ہی بھٹکتے رہ گئے، تاریکیوں میں بھٹکتے رہ گئے، اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے، اور روشنی نیکی حق کی منزل انہیں نہ مل سکی۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ قیام پاکستان سے اب تک 42 سال کی تاریخ پر روشنی ڈالتی۔ اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کے نور میں اپنے 42 سال کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس سے مراد یہ ہے کہ آگ روشن کی یعنی ایمان کی روشنی ہو، اس سے ماحول چمک اٹھا، تو پھر دل کے کفر نے، دل کی مفاد پرستی نے، دل کی منافقت نے اس ماحول سے روشنی کو سلب کر لیا، اس ماحول سے روشنی کو دور کر دیا، اور جو نور چمکا تھا ایمان اور اسلام کا وہ اجالا جاتا رہا اور لوگ اندھیروں کے اندھیروں میں رہ گئے۔ پاکستان بنا، ایک آگ روشن کی گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور چمکا، اس سرزمین کے ایک ایک فرد نے کہا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، آگ روشن کی، کلمہ طیبہ کی آگ بھڑکائی، نور بھڑکایا، روشنی بھڑکائی، فلما اضاءت ما حولہ، پاکستان بن گیا، اللہ کے کلمہ اور اس کے نام پر پاکستان مل گیا، مسلمانوں کا معاشرہ قائم ہو گیا۔ مگر معاشرہ قائم کرنے والے اسلام کے نام پر انہوں نے خطہ زمین اللہ سے مانگا، مگر اللہ کے دین سے منافقت کی۔ اللہ کے دین سے ہر کرسی پر بیٹھنے والا اسلام کا نام لیتا رہا مگر اسلام سے دھوکہ کرتا رہا، لا الہ الا اللہ کی بات کرتا رہا مگر لا الہ الا اللہ کے پودے کی جڑیں کاٹتا رہا، نظام مصطفیٰ کے نعرے لگاتا رہا مگر نظام مصطفیٰ کے لیے فضا ختم کرتا رہا۔ جب اللہ نے دیکھا کہ ان کے دل میں منافقت ہے، ان کے دل میں کفر ہے، ان کے دل میں جھوٹ ہے، ان کے دل میں کذب ہے، مفاد پرستی ہے، مکاری ہے، عیاری ہے، تو وہ کلمے کے نور سے جو اجالا ہوا تھا، ملک ملا تھا، معاشرہ بنا تھا کلمے کے نور والا، جب حکمران، لیڈر، رہنما مسلسل منافقت کرتے رہے تو ان کی دلوں کی منافقت، دھوکے، دجل اور فریب کے باعث وہ وقت آ گیا کہ اللہ نے وہ روشنی معاشرے سے چھین لی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔ اب یہ قوم اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، منزل اس قوم کے سامنے نہیں رہی۔ کوئی منزل بتانے والا آتا ہے تو کراچی سے پشاور تک
ساری مفاد پرست قوتیں اکٹھی ہو جاتی. اس قوم کو کوئی آگہی دینے والا پیدا ہوتا ہے, اس قوم کو کوئی منزل آشنا کرنے والا پیدا ہوتا ہے, اس قوم کو کوئی اصل مقصد بتانے والا آتا ہے, اس قوم کو کوئی روشنی کی طرف پکارنے والا آتا ہے. تو یہ اندھیرے سجانے والے, اندھیرے مسلط کرنے والے تاڑ لیتے کہ اس کے آنے سے ہمارے اندھیروں کا تسلط ختم ہو جائے گا. تو یہ سارے اس پر تہمتوں کی بارش کر کے متحد ہو جاتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ سارے جاگیردار جو غریبوں کے اٹھنے کے حق میں نہیں, یہ سارے سرمایہ دار جو اس ملک میں انصاف کے نظام کے حق میں نہیں, یہ سارے لٹیرے حکمران جو حرام خوری کو چھوڑنا نہیں چاہتے, یہ سارے عیاش جو اللہ کے دین کا نفاذ نہیں چاہتے, یہ اکٹھے ہو جاتے اور موقع محل کے مطابق نعرے تلاش کر لیتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ظالموں تمہارے ہی چہرے بدل بدل کر اقتدار پر آتے رہے, یہی تمہارے گنے چنے خاندان پاکستان کے اقتدار کی کرسی پر براجمان رہے ہیں. تم نے اس قوم کو کتنی روشنی دی ہے, اس قوم کو کتنا دین عطا کیا ہے, نظام مصطفیٰ کتنا نافذ کیا ہے. تمہارا کردار ہمیشہ گھناؤنا کردار رہا. جب اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف بلانے والا کوئی آیا, تمہارے مفادات کو خطرہ ہوا, تم اکٹھے ہو گئے. تم نے اس کے خلاف تہمتوں کی بوچھاڑ کر دی, الزامات کی بوچھاڑ کر دی. سادہ غریب مخلص عوام کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی. مقصد فقط یہ تھا کہ یہاں سے اندھیرے جانے نہ پائیں اور روشنی آنے نہ پائے. روشنی, یہ قوم اندھیروں میں بھٹکتی رہے. سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون. فرمایا یہ گونگے ہیں, یہ بہرے ہیں, یہ اندھے. گونگے اس لیے کہ ان کی زبانوں میں جرأت نہیں کہ حق کہہ سکیں. بکمن بہرے ہیں, اور پھر نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ حق کی آوازیں گونج رہی ہیں مگر بہرے ہو گئے, سننا نہیں چاہتے, سننا نہیں چاہتے. عمیان اندھے ہو گئے, حق چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مگر دیکھنا نہیں چاہتے. حق چمک رہا ہے, سچائی چمک رہی ہے. مصطفی انقلاب کا سویرا اپنی سچی سچی روشنی کے ساتھ نظر آ رہا ہے مگر اسے دیکھنا نہیں چاہتے, چونکہ سودا کر چکے ہیں, ہدایت کے بدلے گمراہی خرید چکے. قرآن کہتا سودا کر چکے, بک چکے. فہم لا یرجعون, بس وہ حق کی طرف آنے والے نہیں, حق کی طرف آنے والے نہیں ہیں. یہ قرآن مجید نے ایک مثال دی, یہ واقعاتی مثال ہے. کیا واقعاتی مثال. اور آگے اب قرآن مجید ایک ماحولیاتی مثال دے رہا ہے. کیا ماحولیاتی مثال. فرمایا ان کی ایک مثال تو یہ ہے جو آپ کو سمجھا دی, اور دوسری مثال یہ ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. دوسری مثال اس طرح ہے جیسے آسمان سے موسلادھار بارش, موسلادھار بارش اور اس میں اندھیریاں ہوں, ورعد اور اس میں کڑکے ہوں. جب بارش آتی تو اندھیریاں آتی ہیں اور کڑکے آتے ہیں, وہ برق اور بجلیاں چمکتی ہیں. یہاں موسلادھار بارش سے مراد اسلام ہے. موسلادھار بارش سے مراد اسلام موسلادھار بارش کی طرح برس رہا ہے. اسلام کی رحمتیں, اسلام کی نعمتیں اور اسلام کی تعلیمات موسلادھار بارش کی طرح زمین کو سیراب کر رہی ہیں. مگر اسلام کی راہ مشکل راہ ہے. اسلام کی راہ مشکل راہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے اندھیرے آتے, کڑاکے آتے, بجلیاں چمکتی, یہ سب طوفان ہیں. اندھیرے آتے یعنی راستے بند کر دیے جاتے ہیں, آگے چلنے کے راستے بند کر دیے جاتے.
مخالفتیں، مزاحمتیں، تہمتیں، دباؤ اتنے بڑھائے جاتے ہیں کہ بسا اوقات یہ نظر آتا ہے کہ اب آگے خدا جانے چلنے کی جگہ بھی ہے یا نہیں۔ کفر، منافقت، لادینیت، مفاد پرستی اور ظلم، دجل اور فریب اسلام کی راہ میں رکاوٹیں بن کر آتے ہیں، اندھیرے چھا جاتے ہیں، ورعد اور کڑکے ہوتے ہیں، بڑے بڑے خوف اور ہراس ہوتے ہیں، جان کے خطرے ہوتے ہیں، جان پر حملے ہوتے ہیں، عزت و آبرو پر حملے ہوتے ہیں، خوف و ہراس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، مصائب ہوتے ہیں، آلام ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، تہمتوں کی بوچھار ہوتی ہے، اور اتنا خوف و ہراس پیدا کیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے ثابت قدم لرز اٹھتے ہیں، بڑے بڑے حوصلے والے ڈگمگا جاتے ہیں، بڑے بڑے مضبوط اعصاب رکھنے والے تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمت تو بہت کی مگر کیا کروں، مخالفتیں اور دباؤ اتنے ہوئے کہ اب آگے چلنے کی سکت نہ رہی۔ کڑکے آتے ہیں اور بجلیاں آتی ہیں۔ قرآن مجید بتا رہا ہے لوگوں، اسلام تو بارش کی طرح برس رہا ہے، مگر اسلام کی راہ پر چلنے چاہتے ہو تو اس راہ میں تو یہ مشکلات آتی ہیں، یہ رکاوٹیں آتی ہیں، اس طرح کے حملے ہوتے ہیں، ایسی ایسی مشکلات، خوف، ہراس، مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور یہ چلنے والے مسافر پھر کڑکے کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ اتنی ہیبت ناک کڑک کی آواز کانوں میں نہ پڑے اور موت سے ڈر جائیں، اندھیروں سے بچ جائیں، بجلیوں سے بچ جائیں۔ یہاں اسلام اور مفاد کے مابین جنگ آتی ہے، حق اور باطل کے مابین جنگ آتی ہے۔ مصطفی انقلاب کے سپاہیوں، ہم حق اور باطل کی اس کشمکش اور جنگ کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسلام ہمیں اپنی طرف پکار رہا ہے۔ اس راہ پر اندھیریاں بھی ہیں، طوفان بھی ہیں، آندھیاں بھی ہیں، کڑکے بھی ہیں، بارشیں بھی ہیں، بجلیاں بھی ہیں، خطرات بھی ہیں، تہمتیں بھی ہیں، پروپیگنڈے بھی ہیں، سب کچھ یہ پروپیگنڈے ہیں۔ آپ اچانک اٹھیں گے، آپ کو خبر نہیں ہوگی، اخبار اٹھائیں گے تو اچانک ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا ہوگا، آپ پڑھ کر دنگ کے دنگ رہ جائیں گے۔ یہ کفر اور منافقت کے کھیل ہیں، یہ ظلم اور دجل و منافقت کے کھیل ہیں۔ اسلام کی راہ پر چلنے والوں، منافقت کے کام یہی ہیں، وہ قدم قدم پر یہ کچھ کرے گی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے کہ یہاں مفاد پرستوں کی کیفیت یہ ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اگر اللہ چاہتا تو ان کی بصارت اور دیکھنے کی قوت اس بجلی کے باعث چھین لیتا، اچک لے جاتا۔ ان کا حال کیا ہے؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اب وہ موقع محل دیکھتے ہیں، اگر روشنی ہو جائے، بجلی میں روشنی ہو جائے تو چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور اندھیرا چھا جائے تو رک جاتے ہیں۔ روشنی اور اندھیرے کا مطلب کیا ہے؟ اگر مفاد نظر آئے تو دوڑ پڑتے ہیں ساتھ، کہتے ہیں آپ کے ساتھ جانیں لٹا دیں گے۔ آسانی نظر آئے، سہولت نظر آئے، کوئی مفاد نظر آئے تو ساتھ دوڑ پڑتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے ساتھ گردنیں کٹوا دیں گے۔ مشوفی ہے، ساتھ چل پڑتے ہیں، اس سارے راستے کے مسافر بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور اگر اندھیرا آ جائے یعنی مشکل آ جائے، اندھیرے سے مراد کیا ہے؟ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مفاد کی قربانی آ جائے تو قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ہم میں اتنی ہمت نہیں، آپ جائیں۔ ڈر جاتے ہیں، مفاد کا اجالا نظر آئے تو چل پڑنا، اور مشکلات اور خطرات نظر آئے تو رک جانا۔ اسی عمل کا نام منافقت ہے۔ اور مصطفی انقلاب کے سپاہیوں اور راہ اسلام کے مسافروں، ہمیں منافقت کے اسی بت کو پاش پاش کرنا ہے۔
آپ دیکھیں گے بڑے لوگ دیکھیں گے، اور بڑے بڑے لوگ آپ نے دیکھے، بڑے بڑے نام نہاد وفادار دیکھے، اور فقط کچھ باتیں سن کر بھی زار و قطار رو دینے والے دیکھے۔ یہ سب کچھ چلتا رہا جب مشکل سامنے نہیں آئی، مفاد نہیں ٹکرایا، خطرات نہیں آئے۔ جس وقت مفاد اور عقیدت کا ٹکراؤ ہوا، جس وقت عقیدت مندی اور دنیاوی مفاد کی ٹکر ہوئی، عقیدت دری کی دری رہ گئی، وہ مفاد کی راہ پر چل پڑے۔ ایمان محبت دست بوسیاں دری کی دری رہ گئیں، وہ اپنے مفادات کے سودے میں چل پڑے۔ یہ روش دنیا ہے، یہ روش دنیا ہے۔ قرآن مجید اسی تصور کو 1400 سال سے سمجھا رہا ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی کانوں کی سماعت بھی چھین لیتا، ان کی آنکھوں کی بصارت بھی چھین لیتا، مگر اللہ پاک ایسا کرنے کی بجائے آزماتا ہے ہر ایک کو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ چاہتا تو تم سب کو موت دے دیتا، وہ چاہتا تو کسی کو موت نہ دیتا، زندہ رکھتا، مگر موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم کیا کہ وہ آزمائے کون اچھی راہ پر چل کے گزارتا ہے اور کون مفاد کی راہ پر تباہ ہو جاتا ہے، کون نیک عمل کرتا ہے، کون بد عمل کی طرف جاتا ہے، وہ آزمانا چاہتا۔ قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ایمان کی راہ پر چلنے والوں اور اسلام کی منزل کی طرف سفر کرنے والوں، اگر تم اس راہ پر چلے تو ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف اور خطرات دیں گے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک اور افلاس دیں گے، کبھی نقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی تمہارے مال لوٹ لیں گے، کبھی عزتیں لوٹ لیں گے، کبھی جان لوٹ لیں گے، کبھی اولادیں لوٹ لیں گے، کبھی کاروبار کو نقصان ہوگا، کبھی تمہاری جان کو نقصان ہوگا، کبھی عزت و آبرو پر حملے ہوں گے، کبھی بھوکے مارے جاؤ گے، کبھی خوف ہراس اور خطرات میں گھیر لیے جاؤ گے۔ یہ سارا ماحول اس لیے پیدا کیا جائے گا کہ پتہ چل سکے کہ کون مولا والا ہے اور کون دنیا والا ہے، کون ہمارا ہے، تاکہ آزمایا جا سکے کہ کون ہمارا بندہ ہے اور کون دنیا کا بندہ ہے، کون مولا پرست ہے اور کون دنیا پرست ہے، کون سچا ہے اللہ کی محبت میں اور کون سوداگر بازیگر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اور یہ قرآن مجید کا مقام علامات منافقین اور راہ اسلام کے مصائب، ان پر روشنی ڈال کر یہ نکتہ سمجھاتا ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ جل مجدہ ہمیں اسلام کی راہ پر اور مصطفی انقلاب کی راہ پر استقامت کے ساتھ چلنے کی